الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ تمامی احباب محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، نعت خواں شیریں حضرات، علماء ذی احتشام اور خصوصی طور پہ اہل علاقہ، اہل محلہ اور اس گھر کے محترم جناب بلال صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چند گھڑیاں بس آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں چند ایک معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان کا بیان آپ لوگوں نے سننا ہے پیچھے انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کی بس توجہ مجھے چاہیے چند گھڑیاں، تو پلیز تشریف رکھیے گا، اور جو بڑے احباب ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، بچوں کو خاموش کروائیں تاکہ محفل کا جو تقدس ہے، اس کے جو آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکے۔ محبت سے ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی ہے، پہلے سپارے کا آخر ہے تقریباً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا تو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے مختلف دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں سے آخر میں جو ایک دعا مانگی، اس آیہ مبارکہ میں حقیقت میں اس دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اپنا وہ محبوب رسول بھیج ان میں، انہی میں سے، یعنی مکہ میں، مکہ والوں میں سے۔ اور پھر آگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اسی آیہ مبارکہ میں۔ تمام مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس نبی کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی، وہ نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔
حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، چلتے چلتے بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء اور رسل تشریف لائے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہ سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک درمیان میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی تو دور کی بات، کسی نے جھوٹی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے جن محبوب کی تشریف آوری اور جن کی بعثت کا سوال کیا تھا، اس سے مراد میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد کئی لوگ ایسے تھے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور کئی دشمن بن گئے، کوئی ماننے والے بن گئے، کوئی نہ ماننے والے بن گئے، منافق بھی پیدا ہوئے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس آیہ مبارکہ میں میں ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے تھے، وہ میں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کی بعثت کا مقصد جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ اپنا وہ محبوب بھیج جو تیری آیات بینات کی تلاوت کرے۔ اور دوسرا مقصد بیان کیا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے۔ تو بھائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن پاک پڑھا اور صحابہ کو آگے پڑھایا، اور پھر صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دی، اسے سکھایا بھی۔ باقاعدہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے، سیکھتے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم قرآن کو سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں یہ جتنی بھی عظمتیں اور شانیں ہمیں ملتی ہیں باقاعدہ کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت۔ پھر من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے آراستہ کر۔ دیکھیں بھئی اللہ کے پاک کلام میں بلا کی تاثیر ہے، لیکن وہی کلام جب زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے تو پھر اس کی تاثیر مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ حضور کی زبان اقدس سے اپنوں نے قرآن سنا، وہ تو فدا ہوئے ہی، لیکن جب نہ ماننے والے بھی سنتے تھے تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ حضور کی زبان اقدس میں بلا کی تاثیر تھی بھائی۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرماتے تھے تو کیا بات ہے، شجر و حجر، جن و انس، پرند و چرند، نباتات، حیوانات، ہر ایک چیز نے، کائنات کے ذرے ذرے نے آپ سے قرآن سنا، اور جس نے سنا وہ پھر آپ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ جنات نے سنا، وہ آپ کے قدموں میں پوری سورہ جن نازل ہوئی ان کے بارے میں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو بار کہے بھئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن باقاعدہ پڑھ کے سنایا، پھر اس کو صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے حضور سے بھئی قرآن سیکھا۔ تو یہ حضور کی بعثت کا مقصد اول ہے، قرآن خود پڑھ کے بتانا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو آگے سکھانا۔ آج جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف طوطے کی طرح رٹ لینا، جس طرح حفاظان کرام قرآن کو ماشاءاللہ زبانی یاد کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی اس کا فائدہ ہے، باقاعدہ خود بعثت نبوی کا پہلا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سنا۔ تو
تو اس لیے بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور آگے صحابہ کو سکھایا. باقاعدہ حضور کی زندگی میں نامینیٹ لوگ موجود تھے. حضور خود فرماتے تھے کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب کے پاس چلے جاؤ، اس سے سیکھو. اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام ایسے ملتے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول جو باقاعدہ قاری قرآن ہوا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے. حضرت مصعب بن عمیر بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول، بڑے دلیر قسم کے جرنیل قسم کے سپہ سالار تھے، جنگجو تھے، لیکن ساتھ ساتھ بہترین قاری قرآن بھی تھے. تو اس طرح جنہوں نے حضور کی زبانی قرآن کو سنا خود اسی طرح اپنے سینوں میں جگہ دی اور پھر آگے اس کی تعلیم کو پہنچایا. اسی لیے الحمدللہ آج قرآن اسی طرح ہمارے پاس بغیر کسی رد و بدل کے، تغیر و تبدل کے آج من و ان ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے، اس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے. تو بھائی ہم نے اپنی زندگی کے صبح و شام میں ایک جز یہ لازمی بنا لینا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو مسٹ کر لیں. صبح و شام کوئی جب بھی ٹائم ملے قرآن کی تلاوت کو محبت سے ہم نے کرنا. پھر اس کی تعلیم اور تعلم کے سلسلہ میں اپنا کردار ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے. دینی مدارس ہیں ان کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. قرآن موجود ہے مساجد میں، ائمہ کرام موجود ہیں، خطباء موجود ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ اس معاملات میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے. پھر حضور کی بعثت کا تیسرا مقصد جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت فرمائے. آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم بھی دے، اور والحکمت، اور انہیں حکمت بھی سکھائے. حکمت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. حکمت سے مراد ہے دانائی کی باتیں، شعور کی باتیں، عقل کی باتیں. اس سے مراد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خوبصورت فرامین ہیں جنہیں ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں. تو بھائی حضور کی ہر حدیث اس میں دانائی ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں شعور ہے. وہ شعور سے کوئی آری باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو جو بات ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہو کے آئے تو وہ شعور اور حکمت سے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ اس لیے بھائی ان لوگوں کو میرے محبوب نے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں بھی سکھائیں. اب دیکھیں حکمت کی جو باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، شعور کی باتیں ہیں، یہ میرے محبوب کے فرامین ہیں اور ان میں حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، ان میں خیر بھی ہے، ان میں بھلائی بھی ہے، اور یہی عین حکمت اور عین عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے. اب دیکھیں عقل بڑے کام کی چیز ہے بھائی. بڑے بڑے عقل مند لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. کسی ایک بات پہ جب وہ آ کے ان کی عقلیں رک جایا کرتی تھیں ایک جگہ پہ، ایک بندہ اس کے حق میں ہوتا تھا، دوسرا اس کے خلاف اپنی رائے دیتا تھا، کوئی فیصلہ نہیں نکلتا تھا. تو یہ تمام انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک. لیکن اللہ نے انبیاء کو عقل کل عطا فرمائی، ان کو شعور کے ساتھ جو عقل عطا فرمائی، ان کی عقل کے مقابلے میں کسی عام انسان کی عقل اور شعور اس طرح کام نہیں کر سکتا. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شعور اور آپ کی حکمت، آپ کی دانائی کی باتیں کمال ہے، اس کے آگے کوئی اور بات ہمیں نظر نہیں آتی. اب دیکھیں اسی لیے پھر ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے تھی کہ جب عقل والوں کی عقلیں جواب دے جائیں، وہاں جس بندے کی بات کام کرے، ایسا ایک بندہ اور ایسی ایک ذات، ایسی ایک شخصیت ہونی چاہیے تھی، اور وہ شخصیت میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب دیکھیں لوگوں کو دین اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اس میں جو حکمت ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیں مثال کے طور پہ دین اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے معاملات ہیں،
لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے آتے ہیں، صفا اور مروہ پہ سعی کرتے ہیں، اسی طرح رمی جمرات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں، اگر کوئی بندہ عقل سے سوچے تو اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اسی طرح تو آج لوگ